بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس اہم اور بامقصد پروگرام کے صدر محترم جناب اشفاق لال خان صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، آپ عزیز دوستوں، بزرگوں اور بڑی تعداد میں تشریف فرما ہماری عزت مآب مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی آزمائشوں، مشکلات اور پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو کوئی انسان دور سے کتنا ہی خوشحال نظر آئے، بہرحال اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آزمائش، پریشانی، ٹینشن لگا رہتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو اجلے کپڑے پہنے ہوئے عمدہ سواری پر سوار خوش و خرم نظر آئیں تو ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ وہ بہت خوشحال ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ایسا ضروری نہیں۔ بعض لوگ کے حالات ایسے ہوتے ہیں، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا ظاہری تبسم میرا ترجمہ نہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کسی سے بیان بھی نہیں کر پاتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی دانت اور اپنے ہی ہونٹ۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں کسی کے پاس جا کر اپنی تکلیف بیان کروں گا تو اس میں خود میری اپنی گھر کی عزت بھی چلی جائے گی، تو وہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، کسی سے اپنی بات تکلیف شیئر بھی نہیں کرتا۔ ایسی تکلیفوں میں ایک تکلیف گھریلو مسائل کی، ازدواجی زندگی سے متعلق معاملات کی، پیچیدگیوں کی۔ بہت سارے افراد، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، امیر، غریب، دیندار، بے دین، چھوٹے بڑے، جوان بزرگ، بغیر کسی تفریق کے ایسے بہت سارے افراد ازدواجی زندگی کو لے کر، بچوں کے معاملات کو لے کر، گھریلو تنازعات کو لے کر، خاندانی جھگڑوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ اور یہ مسائل آپ کے لیے شنیدہ ہیں، ہمارے لیے دیدہ ہیں۔ مطلب آپ نے صرف سنا ہوگا، ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اصلاحی کمیٹیوں میں جاتے ہیں، بعض مرتبہ غلطی سے پنچایتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اور ان مسائل کو دور کرنا، ان کو حل کرنا کتنا ضروری ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ یہ مسائل پیدا نہ ہو اس کے لیے کوئی نظام نہیں۔ دنیا کا ہر کام لوگ سیکھ کر کرتے ہیں، بس شادی بغیر سیکھے کر لیتے ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے بزرگ حضرات بھی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ ہم لوگ اپنے بچے کو سائیکل کی چابی اس وقت تک نہیں دیتے جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ اچھی طرح چلا لے گا۔ بائک کی چابی نہیں دیتے کہ وہ نقصان کر دے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا بچہ جوان ہو جائے، بغیر اس کو ازدواجی زندگی کا سبق سکھائے ہم لوگ اس کی شادی کر دیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے گھر میں کسی بچی کا نکاح ہونے والا ہو اور ہم لوگ اس کے لیے رشتہ طے کرتے ہیں، تو کیا اس سے پہلے ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ اپنی بچی کو سکھا دیا جائے کہ بیٹا ازدواجی زندگی کیا ہے، خوشگوار ازدواجی زندگی کے اصول و آداب کیا ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں یہ چاہے اتنے پڑھے لکھے نہ ہو لیکن یہ تجربہ کار ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں کہاوت ہے سر، اگر آپ کے سامنے ایک پڑھا لکھا آدمی ہو اور ایک تجربہ کار آدمی ہو اور آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کو پہلے کس سے پوچھنا چاہیے؟ بتائیے کس سے پوچھنا چاہیے، پڑھے لکھے سے یا تجربہ کار سے؟ جی ہاں، صحیح جواب۔ عربی زبان میں کہاوت ہے سلیل مجرب ولا تسأل الحکیم، پوچھنا ہو پہلے تجربہ کار سے پوچھو، وہ نہ ہو تو پھر پڑھے لکھے شخص سے پوچھو، اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے لیکن تجربہ حاصل کرنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ بال سفید ہو جاتے ہیں تب کہیں جا کر انسان کے پاس تجربات کا سرمایہ آتا ہے۔ اب ہمارے سرپرستوں کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس یہ تجربے کا سرمایہ موجود رہتا ہے۔ کسی کے نکاح کو 30 سال، کسی کے نکاح کو 40 سال، کسی کے نکاح کو 50 سال ہو چکا ہوتا ہے۔ دارالفتہ میں ایک بزرگ آئے تھے کچھ مسائل لے کر، تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ آپ کی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، آپ کا بڑی امی سے نکاح ہوا تھا، کتنا سال ہوا؟ تو کہنے لگے 58 سال۔ میں سوچنے لگا کہ اپنی تو ٹوٹل عمر 36 سال ہے، ان کے پاس تو صرف وہ ازدواجی زندگی کا تجربہ 58 سال کا ہے، ان کو کیا بتایا جائے؟ اب آپ بتائیے اتنے تجربہ کار افراد اگر اپنے بچوں کی نکاح سے پہلے تربیت کریں، ذہن سازی کریں، ان کو نکاح سے متعلق باریکیاں بتائیں، ہماری مائیں اپنی بچیوں کو سسرالی نظام کے متعلق باتیں بتائیں، تو ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کیسی معلومات ملے، ان کے علم و فکر میں کیسا اضافہ ہوگا اور آنے والی زندگی کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا تیار کر لیں گے۔ لیکن عام طریقے پر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا راستہ ہے، جیسے ابھی ہمارے رفیق محترم جناب محمد زید انجینئر صاحب نے کہا نا کہ بھائی ازدواجی زندگی کا سبق سیکھے
علماء سے، ائمہ سے، لیکن محلے کا نوجوان امام صاحب کے پاس اسی دن آتا ہے جب وہ شادی کا کارڈ چھپ چکا ہوتا ہے۔ بس وہ یہ کہنے کے لیے آتا ہے امام صاحب میرا نکاح ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو بیان کرنا ہے۔ وہ اس سے پہلے نہیں آتا، کوئی بچی معلمہ کے پاس نہیں جاتی میرا نکاح ہونے والا ہے، اسلام نے اس کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے، ایک ڈرائیور بغیر سیکھے گاڑی لے کر نکلا تو وہ خود بھی حادثے کا شکار ہوگا اور اپنی گاڑیوں سے، اپنی سواری سے دوسروں کو بھی زخم پہنچائے گا، حادثے میں مبتلا کرے گا۔ اس مختصر سی تمہید سے آپ سوچ لیجئے کہ بغیر سیکھے ہوئے جو لوگ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں وہ خود کتنے مسائل میں مبتلا ہو رہے ہوں گے اور کتنے مسائل پیدا کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک ایک مسئلہ بیان کیا جائے تو کہنا پڑے گا ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہ ایسا طویل موضوع ہے اس کے متعلق شاعر کہتا ہے نہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے۔ لیکن بہرحال آپ حضرات اطمینان رکھیں، میں کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ عشاء کے بعد بندہ بہت زیادہ دیر تک ازدواجی زندگی کے پروگرام میں اگر رہے گا اور گھر تاخیر سے پہنچے گا تو معلوم ہوا پہلے سے خوشگوار بھی اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہاں، اور عشاء کے بعد زیادہ تاخیر سے جاگنے پر آپ لوگوں کو سنگل گناہ ملے گا، جن کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے ان کو ڈبل گناہ ملے گا۔ صحیح نا؟ ہمارے ایک عزیز ہیں، میں نام تو نہیں کہوں گا، وہ ہمارے شہر کے بہت جانے مانے سردار ہیں، پنچایتیں توڑتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علماء کرام جمعہ میں ہم لوگ گلشن خطابت گروپ کے ذریعے مشترکہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جمعہ میں ازدواجی زندگی کے موضوع پر بیان کیجیے، اس لیے کہ اتنے مسائل ہیں۔ کہنے لگے میں روزانہ 2 پنچایت توڑ رہا ہوں، ایک پنچایت دوپہر میں ہوتی ہے، پھر ایک جگہ جاتا ہوں شام میں۔ اتنے مسائل ہم لوگ کے پاس آتے ہیں کہ روزانہ مجھ کو 2 پنچایتوں میں جانا پڑ رہا ہے، 2-3 گھنٹہ ہو جا رہا ہے، رات میں 12-1 بج جا رہا ہے گھر پہنچنے میں۔ تو میں نے ان سے عذرائے مذاق کہا کہ رات کو جلدی گھر چلے جایا کرو، کسی دن 3 پنچایت ہو جائے گی۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ بہت تاخیر ہو جائے اور ہم لوگ کسی مسئلے میں آ جائیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلا سبق تو یہی جو میں نے تمہیدی بات میں عرض کی کہ ہم لوگ اگر ہم نوجوان ہیں، ہم لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے یا ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ کی گھریلو اور ازدواجی زندگی سے متعلق ہے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی گھریلو زندگی کا حصہ، اس کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ یہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ازدواجی زندگی کے عنوان سے آپ جب کتب خانے میں جائیں گے، گفتگو پر جائیں گے، آپ کو بڑی اہم اور مفید کتابیں ملیں گی۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول اس عنوان سے بڑی مفید کتابیں کی۔ میں نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر ایک مختصر کتاب لکھی تھی، کامیاب ازدواجی زندگی کا راز۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، تو ہم لوگ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسریں۔ یہ پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ابھی
ہمارے ذہن انجینئر صاحب نے جو بات کہی، جیسی بنیاد رہے گی ویسی عمارت رہے گی، جیسا پیڑ ویسے پھل۔ فارسی زبان کا شعر ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ مستری نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی اور پھر اس کے مطابق دیوار تعمیر کی۔ دیوار کتنی ہی بلند ہو جائے وہ دیوار ٹیڑھی رہے گی، اس لیے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی۔ رشتہ نکاح کے انتخاب میں دینداری چھوڑ کر خالص مالداری، حسن و جمال، حسب نسب کو بنیاد بنانا اور دینداری کو بالکل پیچھے رکھ دینا اور پھر اس بنیاد پر رشتہ طے کرنا پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ نکاح خیر و برکت والا ہو، ازدواجی زندگی کامیاب ہو، تو تم کیا کرو؟ سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ جتنی سادگی کے ساتھ کرو گے اتنی برکت ہوگی، اور جتنا بیجا رسوم و رواج کو انجام دیا جائے گا وہ برکتوں کو ختم کرے گا۔ بعد میں لوگ پریشان رہتے ہیں، نکاح والے دن لوگ سوچتے ہیں آج ہی خوشی منانے کا دن ہے، یہ موقع بار بار آتا نہیں، تو وہ ساری خوشی اسی دن منا لیتے ہیں، تو بعد میں خوشی بچتی ہی نہیں نا، پھر بعد میں صرف رونا رہ جاتا ہے۔ کبھی لڑکی گھر جا کے رو رہی ہے، کبھی لڑکا اکیلے تنہائی میں رو رہا ہے، کبھی ساس بہو کی وجہ سے رو رہی ہے اور کبھی بہو ساس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ یقین جانیے گھروں کے حالات اتنے پیچیدہ ہیں۔ ابھی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے نا، لبنان میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ظلم صرف وہ نہیں ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو لبنان اور شام میں ہو رہا ہے، ظلم وہ بھی ہے جو گھروں کی چار دیواری میں بیٹیوں اور بہنوں پر ہو رہا ہے۔ ظلم کرنے والے کون؟ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو صرف ایک جانب سے نہیں دیکھنا چاہیے، سکے کے دو روپ ہیں۔ کہیں کہیں بیوی بھی ماشاء اللہ رہتی نا، شوہر کو رلا دیتی، کہیں کہیں ساس بھی ایسی رہتی ہے۔ ابھی ایک پنچایت میں جانا ہوا تو میں نے کہا اس بچی سے کہ آپ اپنی ساس سے سیکھو اور اس کے مطابق رہو، تو ساس کہنے لگی مفتی صاحب یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق رہوں، یہ مجھ کو سکھاتی ہے۔ تو کہیں کہیں معاملہ اس کے برعکس سے بھی ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ختم کب ہوگا؟ جب نکاح سے پہلے نکاح کرنے والے ازدواجی زندگی کو سیکھیں گے۔ شوہر کو معلوم ہوگا میری ذمہ داری کیا ہے، بیوی کو معلوم ہوگا میری ذمہ داری کیا ہے۔ معلوم کرنے کے بعد وہ اپنی اپنی ذمہ داری جب نبھائیں گے تو انشاءاللہ اختلاف کی کوئی نوبت ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں مرتب انداز میں اختصار کے ساتھ مولانا ذوالفقار صاحب کی کتاب کے حوالے سے لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے لیے شرعی ہدایات کیا ہے۔ تو میں آپ کو وہ پڑھ کر اختصار کے ساتھ سنا دیں، جو ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں یہاں تشریف لائے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور نکاح کرنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بطور شوہر آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ بطور شوہر 10 ذمہ داریاں لکھی ہیں۔ نمبر 1، جب نکاح ہو جائے تو ہمیشہ گھر میں مسکراتے ہوئے، باہر کا ٹینشن باہر، گھر کا ٹینشن گھر، گھر کا ٹینشن لے کے دکان میں نہیں جانے کا اور باہر کا ٹینشن لے کے گھر میں نہیں آنے کا۔ صحیح ہے نا؟ ہوتا ہی ہے کہ بندہ باہر کا سارا ٹینشن لے کے گھر میں آ جائے تو باہر تو وہ پریشان رہتا ہے، گھر کا ماحول بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، ساری امت کی فکر آپ کو
لاحق کی، مگر گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ کتنے ہی مسائل ہو، لیکن انسان کو ان مسائل کو اپنے اوپر لادنا نہیں چاہیے، بلکہ خود ان مسائل پر سوار ہو جانا چاہیے۔ کیسے رہنا چاہیے؟ میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ دوسرا اصول، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا، نگیٹو، منفی، جہاں کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو فوراً انگلی اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے، اٹ از رانگ۔ لیکن کوئی اچھا کام کرے نا، تعریف کے دو جملے زبان سے نہیں نکلتے کہ ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کام، جبکہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو تعریف بھی کریں۔ بیوی کھانا بنائے، کچھ کمی ہو جائے تو ایسا کھانا بنائیے، ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ ساس تنقید کرتی ہے نا تو یہ اماں کو شکایت نہیں ہے، ابھی کی اس زمانے کی ساس تو ماشاءاللہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ساسیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اگر بہو روٹی بنائے اور جل جائے تو ساس وہ روٹی لے کے گلی میں جا کے پورے گلی والوں کو بتاتی ہے، دیکھو میری بہو نے کیسی روٹی بنائی، اور اچھی بنائے تو وہ تعریف نہیں کرتی۔ تیسری چیز، شوہر بیوی کے کاموں میں دلچسپی، یہ نہ سوچے کہ بھائی سارا کام اکیلے اس کی ذمہ داری، بچے وہی پیدا کرے، بچے وہی سنبھالے، گھر کا سارا کام وہی کرے، میں تو بس آؤں گا، کھاؤں گا، سوؤں گا اور باہر چلے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ازواج مطہرات کا کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے نا، شوہر ذرا سا بیوی کے کام میں دلچسپی لے تو ماں باپ بولتے جوروں کا غلام۔ تو میں بزرگوں کو بتانا چاہوں گا یہ غلامی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ نمبر 4، کبھی کبھار بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہدیہ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی۔ نمبر 5، بیوی سے محبت و ملاطفت کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمہیں اگر کسی سے محبت ہے تو جا کر اس سے کہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو شوہر بیوی کو کہے، بیوی شوہر سے کہے کہ مجھے آپ سے بہت لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور طریقہ ہے۔ آپ حضرت عائشہ سے متعلق فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے ایسے ہی پسند ہے، محبوب ہے، جیسے کھانے میں سریح پسندیدہ کھانا ہے۔ اور کہتے تھے عائشہ مجھے جس دن سے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گی، مجھے موت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ شادی جب تک نہیں ہوئی رہی اور اگر کوئی ناجائز تعلق ہے تو دن میں 10 بار اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ اس وقت تو اظہار جائز نہیں۔ اور جب تعلق قائم ہو گیا، حلال تعلق، تو اس وقت اس کو شرم آتی ہے کہ وہ بیوی سے کہے کہ مجھے آپ سے دل سے لگاؤ۔ نمبر 6، دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے۔ ہمیشہ ایک دم روکھا روکھا رہنا، ہر بات کڑک انداز میں بولنا، اور ایسا منہ بنا کے رکھنا کہ میں کسی کو ایسے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اس سے پوچھوں لاسٹ ٹائم کتنے سال پہلے آپ مسکرائے تھے۔ ابھی دیکھیے یہی تقریر میں کر رہا ہوں، اگر میں بالکل خشک انداز میں بات کروں تو ابھی یہ جو آپ چہرے مسکرا رہے ہیں نا، یہ مسکرائیں گے نہیں۔ ظرافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک دم خشک مزاج نہیں رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 7، تحمل مزاجی اختیار۔ کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے فوراً غصے میں آنا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں۔ مالیگاؤں کی زبان میں کہوں تو انسان کو چھوٹی موٹر نہیں رہنا چاہیے، بڑی موٹر بننا چاہیے۔ نمبر 8، گھر میں شریعت کی پابندی کروائیں۔
اب کب ہوگا ایسا؟ جب بندہ خود شریعت کا پابند ہوگا۔ ہم لوگ خلاف شریعت پورا گھر، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، خلاف شریعت کاموں پر آنکھیں بند کیے ہوئے، اور پھر گھر میں بے برکتی ہے، نوسط ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ ہے نہیں کس نے کیا کر دیا، پھر تعویذ لے کر آتے ہیں۔ بھائی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، نوسط رہے گی نا، تو گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، میاں بیوی دونوں ایک وقت میں غصہ نہ کریں۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے، رسی کو جب دونوں طرف سے کھینچا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، ایک طرف سے کتنا ہی کھینچا جائے کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو شوہر کو غصہ ہے تو بیوی غصہ ہے، بیوی کو غصہ ہے تو شوہر غصہ نہ کرے۔ دونوں تار میں کرنٹ آئے گا تو کیا ہوگا؟ لائٹ اڑ جائے۔ نمبر 10، آپس میں ناراضگی کی حالت میں کبھی نہیں سونا چاہیے، جب تک صلح نہ کر لیں نہ سونا۔ یہ 36 کے آنکڑے کی طرح ایک کا منہ ادھر دیوار کی طرف، دوسرے کا منہ ادھر دیوار کی طرف، اس طرح سوئیں گے، رات اس طرح گزرے گی، دن اچھا نہیں جائے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں جس کا دن اچھا نہیں گزرتا اس کی رات بھی اچھی نہیں گزرتی، جس کی رات اچھی بسر نہیں ہوتی اس کا دن بھی اچھا بسر نہیں ہوتا۔ یہ 10 ہدایات ہیں، 10 غلطیاں ہیں جس سے شوہر کو بچنا چاہیے۔ نمبر 1، بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ بندہ سب کو اہمیت دے اور بیوی کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، طلاق کی دھمکی نہ دے۔ بعض لوگ معمولی باتیں، ایک شخص کے متعلق سر ابھی میرے اپنی مسجد کے قریب میں معلوم ہوا، وہ جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں 40 دن، تو کسی وجہ سے بیوی نے کہا ابھی مت جائیے، بعد میں جائیے، تو کہنے لگی تقاضے کے بیچ میں آئی نا، ابھی 3 بار بول دوں گا۔ اب بولو، یہ دین پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بے دینی والا کام، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، بولے ابھی 3 بار بول دیں، یہ کوئی دینداری؟ طلاق کی دھمکی دی۔ جس دن شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے اسی دن بیوی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ لگتا ہے اب میرا جہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ بھروسہ نہیں، اب بجھا تب بجھا، دم تو اپنا چراغ سرے رائے، کوئی بھروسہ نہیں، یہ رشتہ کب ختم ہو جائے۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بھی بندے کو لکی اور سکی دینا نہیں چاہیے، یہ کام دھمکی دینے والا نہیں ہے، یہ کام با ہمت مردوں کا ہے، اور جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں۔ جو بندہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے وہ پہلی کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے، وہ دوسری کہاں سے کرے؟ یہ اسلام کا ایک نظام ہے، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ جن لوگوں نے کیا ان میں اکثر لوگوں نے بے انصافی کر کے اسلام کے اس نظام کو بدنام کیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو، رسول اللہ کی اس سنت کو بندہ دھمکی کے طور پر استعمال کرے، اس کا مس یوز ہے، دھمکی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 4، بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ جب بیوی کو بندہ بے عزت کرے گا، دیکھیے کہتے ہیں محبت سے زیادہ عزت ضروری ہے، محبت میں کمی چل جائے گی، عزت میں کمی نہیں چلے گی۔ نمبر 5، بیوی کو وقت نہ دینا، یہ بھی غلطی ہے۔ آج ایسا ہے کہ لوگ موبائل کو وقت دے رہے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دے رہے، پھر بیوی بھی اس شوہر کے بچے ہوئے وقت کو بعض مرتبہ کسی اور کو دے دیتی ہے، سوچ لیجیے، تو پھر شوہر کی آنکھ کھلتی۔ نمبر 6، بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ ایک ازدواجی جوڑا سمندر کے کنارے تفریح کر رہا تھا، جہاں پر سب گورے ننگے پڑے ہوئے تھے، نیم برہنہ، اور اس کی بیوی مکمل نقاب میں تھی، اور یہ سب کو اس طرح نہارتے ہوئے جا رہا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ بیوی پردے میں رہے اور یہ بے پردگی کرتا ہے، یہ غلطی۔ نمبر 8، نکتہ چینی کی عادت نہیں رہنا چاہیے، جس کو عام زبان میں کیا بولتے ہیں مولانا مجاہد صاحب، کھچڑی چالے۔ بعض لوگ نہ بڑے کھچڑی قسم کے رہتے ہیں، وہ ہر بات میں کیڑا نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کی بیوی کی نگاہ میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی۔ نمبر 9، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے ہی گھر میں آئے اماں بولے دن میں ایسا ہوا، بس جا کر بغیر تحقیق کے بیوی سے جھگڑا شروع، کسی نے کہہ دیا تمہاری بیوی بچلن ہے،
جا کر جھگڑا شروع نہیں، جب تک اپنے شریک حیات سے بات نہ کر لو کوئی فیصلہ مت کر۔ ہر تیسرا بندہ ہمارا مخلص اور خیر خواہ نہیں ہوتا۔ مالیگاؤں میں عام کہاوت ہے، لگانے والے بنانے والے کم ہوتے ہیں، بگاڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، بیوی کے رشتہ داروں سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے۔ بھائی میری ماں ہے، اب بیوی کی ماں، دیکھو نا، بیوی جب ہمارے گھر آتی ہے تو وہ ہماری ماں کو ماں کہتی ہے، کوئی بات ہو تو کہتی ہے امی ایسا کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ بیوی کی والدہ کے متعلق کوئی بات کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تیری ماں، تیری والدہ۔ ہم لوگ اس کو ماں نہیں کہتے، فرق کریں، اس کے رشتہ داروں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ 20 ہدایات ہیں شوہر کے۔ اب 20 ہدایات بیوی کے۔ ہماری جو نوجوان بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ نمبر 1، بیوی خاوند کا اعتماد حاصل کرے، اور اعتماد حاصل کرنے میں محنت لگتی، امانت دار ہو، سچی ہو، پاک دامن ہو، تاکہ شوہر اس پر اعتماد کرے اور اس اعتماد کو باقی رکھے۔ یاد رکھیے، بے اعتمادی کے ساتھ رشتے نہیں چلا کر، اعتماد رشتوں کی روح ہے۔ نمبر 2، خاوند کو اپنی محبت سے تسخیر کرے۔ بعض عورتیں جاتی ہے، بابا کوئی تعویذ دو تاکہ میرا شوہر میری مٹھی میں دے۔ تو تعویذ سے شوہر اپنے قابو میں نہیں آئے گا، محبت اور اپنائیت سے آئے گا، اعتماد سے آئے گا۔ نمبر 3، سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے۔ ہمارے خواتین میں یہ چیز، یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، جہاں کوئی بات سنے ایسا فوراً آمن نہ ہو سکتا نہ، فوراً سن کر مان لیتے ہیں اور اس کو نقل بھی کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز، بیوی بچوں کی تربیت کا خیال رکھے۔ پانچویں چیز، شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ موبائل پر ایک میسج آیا تو ایک بچہ آ کر کہتا ہے امی بہن آئی ہے، وہ فوراً دوڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے ابو کی، تو فوراً رک جاتی ہے۔ یعنی اس کی بہن آئی تو سواگتم، شوہر کی بہن آئی، نند آئی تو منہ بگاڑ نہیں۔ تو شوہر کے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے سارے رشتہ داروں کے یہاں صلہ رحمی کی نیت سے جایا کرے، شوہر کی بہن کے یہاں، اپنی ساس کے یہاں۔ نمبر 9، ذکر و فکر کے ساتھ کھانا پکائے۔ جب کھانا پکائے بسم اللہ پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے، وہ ذکر کیا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا، اچھے اعمال کی توفیق ملے گی۔ نمبر 10، کام کو وقت پر پورا کرنے کی عادت ڈالے۔ شوہر وقت پر تھکا ماندہ ہے، بولے ابھی کھانا نہیں بنا، شوہر کا دماغ خراب ہو گیا، تو کاموں کو وقت پر پورا کرے۔ نمبر 11، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ شوہر گھر میں آئے، گھر میں شوہر کو سکون ملنا چاہیے، وہ باہر نہیں جائے گا۔ ہمارے جو نوجوان جو باہر رہتے ہیں نا، ان کو گھر سے زیادہ باہر صاف ستھرا اور سکون ماحول ملتا ہے، اس لیے وہ زیادہ باہر رہتے ہیں۔ اگر ان کو گھر میں اچھا ماحول ملے تو وہ باہر نہیں جائیں۔ نمبر 12، فون پر مختصر بات کریں۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہے نا، یہ ان کی بڑی کمزوری ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤ، 2 خواتین کو 25 سال جیل کی سزا ملی، دونوں کا جرم ایک تھا، دونوں کو ایک سیل میں رکھا گیا، دونوں آپس میں بات چیت کیا کرتی تھی، 25 سال دونوں ساتھ میں رہی، 25 سال بعد دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ تو جب وہ باہر نکلی اور جیل کے گیٹ پر آئی تو پھر وہاں کھڑے رہ کر بات کرتی رہی، اور پھر جیلر نے کہا اب تو گھر جاؤ، تو ایک دوسرے سے کہتی ہے چل بہن چلتی ہوں، باقی بات پھر مل کر کریں گے۔ تو ایسے ہی آج کل فون بھی لے لیتے، اماں کا فون آیا، بہن کا فون آیا، پھر بچے کہاں ہیں، شوہر کہاں ہے، وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو فون پر خواتین مختصر بات کریں۔ نمبر 13، اہم باتیں لکھ لیا ہے۔ شوہر نے کوئی کام کہا ہے اس کو لکھ لیں تاکہ بھول نہ جائے۔ نمبر 14، ضرورت کی چیزیں سنبھال کر رکھیں۔ شوہر نے کوئی چیز دی ہے اس کو سنبھال کر، وقت پر شوہر طلب کرے میری چابی کہاں ہے، میرا سامان کہاں ہے، روپیہ پیسہ کہاں ہے، تاکہ وہ وقت پر حاضر کر سکے۔ نمبر 15، شوہر کو دعا کے ساتھ رک سکتے ہیں۔ جب شوہر گھر سے جانے لگے
تو فی امان اللہ ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو برکت والی روزی دے، یہ کہہ کر رخصت کرے۔ یہ نہیں کہ وہ جانے لگے تو تانا تیسنا اور یہ لے آنا اور وہ کر لینا اور آج بھولنا مت اور جلدی آ جانا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ناراضگی کے ساتھ نہیں، دعا کے ساتھ رخصت کرے۔ یہاں تک کہ شوہر گھر سے باہر اور کبھی فون پر ضرورت بھی پڑے اچھی سے بات کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی ٹیچر ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کا فون نمبر سیو کیا ہے ویئر آر یو، یہ لکھ کر سیو کیا، اور میں نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے وہ جب فون کرتی پہلا سوال نہیں رہتا کہاں ہے تم۔ سمجھ؟ نمبر 16، شوہر کے آنے سے پہلے بیوی خود کو سنوار لے۔ اپنے شریک حیات کے لیے بننا سورنا زیب و زینت اختیار کرنا سنت ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ہماری خواتین کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ برا نہ مانے تو کہوں، دیکھیے بات میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صاف کہنا پسند کرتا ہوں، برا نہ مانے، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ خواتین کا عام طریقے پر مزاج یہ ہے، گھر میں رہتی ہیں تو اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی، سر جھاڑ منہ پہاڑ رہتا ہے، کہہ دیا جائے کہیں چلنا ہے یا آج شادی میں جانا ہے تو پھر پورے اہتمام کے ساتھ وہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، شوہر کے آنے سے پہلے بیوی زیب و زینت اختیار کرے۔ نمبر 17، خاوند کی تمام ضروریات پوری کرنے میں بیوی ٹال مٹول نہ کرے، عقل مند را اشارہ کافی۔ نمبر 18، گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرے۔ گھر میں ہر ایک کے لیے جگہ طے ہوتی ہے، اللہ کو منانے یاد کرنے اور اس کی عبادت کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ جگہ طے ہوگی، ماحول ملے گا تو عبادت کرنا نماز پڑھنا آسان رہے گا۔ ہم مسائل کے حل کے لیے یہاں وہاں جا کر بولتے ہیں، کبھی اسی کونے میں جا کر پیچھے ہوئے مصلے پر بیٹھ کر اپنا دامن پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں، اللہ سارے مسائل حل کریں۔ نمبر 19، اپنے دل کا غم اللہ کے سامنے بیان۔ اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ، اکبر جو مانگنا ہے اپنے خدا سے مانگ، اور خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اور نمبر 20، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ یاد رکھیں، اگر ہم خدا کے نہیں مانیں گے ہماری بھی کوئی نہیں مانے گا۔ یہ 20 اصول و ہدایات بیویوں کے، تو یاد رہے گی ساری باتیں۔ اب آخری میں بطور خلاصہ چند خلاصہ، میرے ہاتھ میں ایک پرچی ہے، اس پر کچھ عنوانات لکھ کر دیے گئے ہیں۔ خود میرے جیب میں ایک پرچی ہے جو میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں تیار کی تھی، لیکن میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ بڑا مفصل موضوع، صرف وہ تقریر کی جائے گی تو صرف وہ تقریر ہی تقریر ہوگی اور نشستن گفتن برخاستن کا معاملہ ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتب انداز میں جو ہدایات بیان کی گئی ہیں، جو نوجوان ہیں وہ اس کو اختیار کریں، جو بزرگ حضرات ہیں ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ سفر فاؤنڈیشن کے احباب نے، ہمارے ان تمام دوستوں نے، یہ جو ہمارے احباب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ہم سب نے اس سے پہلے بھی 3 روزہ پروگرام رکھا تھا دلاور ہال میں، اور اس میں ہم لوگوں نے پہلے ازدواجی جوڑوں کو بلایا، دوسرے دن ان سے کہا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ آؤ، ساس سسر کو بھی بلایا، پہلے ازدواجی زندگی پر بات کی، پھر خاندانی نظام پر بات کی، پھر تیسرے دن خالص ہم نے خواتین کو بلا کر معلمات کے ذریعے سسرالی نظام پر بات رکھوائی۔ اس مرتبہ ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ پورا شہر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا، شہر بہت بڑا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے جس پر پورا سال کسی نہ کسی درجے میں اصلاحی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ الگ الگ محلوں میں، الگ الگ علاقوں میں جائیں گے، چاہے 10 20 100 50 افراد جمع ہو۔ یہاں تو ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی تعداد میں جمع ہو گئے اور آپ سے زیادہ تعداد میں خواتین جمع ہیں۔ ہم لوگ اس موضوع پر ازدواجی اور گھریلو زندگی سے متعلق جتنے معاملات اور مسائل ہیں شریعت کی روشنی میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ تحریری طور پر بھی یہ کوشش جاری رکھیں گے۔ جو لوگ نہیں آ سکے وہ ہمارے مضامین پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔
اس طرح کے پروگراموں کے بیانات ریکارڈ کر کے اس کو بھی سوشل میڈیا پر نشر کریں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع پر جو مفید کتابیں ہوں گی کوشش کریں گے کہ اس کو شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو کیسا محسوس کیا، آپ اس کے متعلق اپنے تاثرات سے اپنے متعلقین کو آگاہ کریں، اور ہر ایک اپنے اہل خانہ میں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کی ترغیب دیں۔ ہم لوگوں کے عزائم میں یہ بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کاؤنسلنگ سینٹر بھی شروع کریں گے، تاکہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ کسی سے کہہ نہ پا رہا ہو تو وہ آ کر ہم لوگوں کے پاس مشورہ کر کے انشاءاللہ ہم لوگ اس کی رہنمائی بھی کریں گے، ذہن سازی بھی کریں گے۔ آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ آپ حضرات دعا کریں کہ صفا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ جو اصلاحی کوشش کا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مخلصانہ طور پر اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دینے کی توفیق بخشے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے احباب کی جانب سے، صفا فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے آپ تمام بھی احباب کا، ماؤں بہنوں کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کی سرپرستی کرنے والے جناب اشفاق لال خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح مسجد مکرم کے ذمہ داران کا بھی ممنون ہوں کہ آپ تمام حضرات کی شرکت اور تعاون کے نتیجے میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس کی برکت سے جتنے لوگ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی اور خوشحال خاندانی نظام عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا ایک اہم حصہ ہوگا سوالات، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے، اس کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ وما توفیقی